آپ نے illuminati کا نام تو سنی ہوگا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سیکرٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ دنیا کی گورنمنٹس کو کنٹرول کرتی ہے، مگر کچھ لوگ اس کو سچ مانتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ایک کنسپریسی تھیوری مانتے ہیں۔ لیکن ایک ایسی کمپنی ضرور ہے جو کہ سچ میں دنیا کی گورنمنٹس کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس کمپنی کا نام ہے بلیک راک، اور اس کے فاؤنڈر ہیں لیری فنک۔ 2008 میں ورلڈ کرائسس میں جب امریکہ کے پریزیڈنٹ نے لیری فنک سے ان کرائسس کا حل مانگا تو انہوں نے حل تو دے دیا، مگر اس کا سب سے زیادہ فائدہ انہی کی کمپنی بلیک راک کو ہوا۔ آج یہ کمپنی دنیا کے سب سے بڑے 517 ایکویٹی فنڈز کو مینیج کرتی ہے، اور دنیا کی بہت بڑی کمپنیز جیسا کہ گوگل، میٹا، فیس بک، انسٹاگرام، میک ڈونلڈز، مائکروسافٹ اور نویدا جیسی کمپنیز کے ایسٹس کو بھی یہ مینیج کرتی ہے۔ آج اس کمپنی کی نیٹ ورتھ $10 ٹریلین ہے، جو کہ پاکستان کی جی ڈی پی کا 8 گنا اور انڈیا کی جی ڈی پی کا 7 گنا ہے۔ آپ دنیا کی جو بھی بڑی کمپنی اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اندر اس کمپنی کا ضرور حصہ ہوگا، چاہے وہ نویدا، مائکروسافٹ، گوگل، میٹا، میک ڈونلڈز، ٹیسلا اور ایپل، اسپیس ایکس جیسی بڑی کمپنیز کو بھی یہ اس کے بھی شیئرز یہ اون کرتی ہے۔ آپ نے اس کمپنی کا نام پہلی بار سنا ہوگا، کیونکہ یہ کمپنی خود نہیں چاہتی کہ یہ مشہور ہو، اور تو اور یہ 90% میڈیا کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ اس کمپنی کا نام پہلی بار پبلک میں 2023 میں آیا تھا۔ آخر یہ کمپنی اتنی بڑی کمپنی بنی کیسے؟ تو اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا پیچھے 1952 میں، جب لیری فنک ایک جوش فیملی میں کیلیفورنیا کی اسٹیٹ وناڈا میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک معمولی سی فیملی تھی، جس لیری فنک کے فادر جوتے بیچتے تھے، جبکہ ان کی مدر ایک ٹیچر تھیں۔ لیری فنک نے اپنی گریجویشن سائنس میں مکمل کی، جبکہ انہوں نے اپنی نوکری ایک بینک میں کی تھی۔ لیری فنک جو بینک ایک سال میں $1 بلین کماتا تھا، وہ لیری فنک کی ہی محنت تھی۔ مگر ارلی 80s میں جب کمپیوٹر کا استعمال بڑھنے لگا تو لیری فنک کی کمپنی نے بھی سائنٹیفک کیلکولیٹر سے کمپیوٹرز کی طرف شفٹ ہونا چاہا، اور اسی دوران کمپیوٹر پر ٹرسٹ کا ریٹ نکالتے وقت لیری فنک سے غلطی ہوگی، جس کی وجہ سے کمپنی کو اگلے 3 مہینوں میں $100 ملین کا لاس ہوا، جس کی وجہ سے ان کو کمپنی میں سے نکال دیا۔ کمپنی میں سے نہ نکلتے تو یہ کبھی بھی بلیک راک کو اسٹیبلش نہ کر پاتے۔ اسی دوران لیری کو ایک آئیڈیا آیا اور انہوں نے سوچا کہ وہ اپنا ہی ایک انویسٹمنٹ بینک بنائیں گے۔ وہ یہ آئیڈیا لے کر اپنے دوستوں کے پاس گئے اور بلیک سٹون کے مالک اسٹیو کے پاس گئے۔ اسٹیو کو ان کا آئیڈیا بہت اچھا لگا اور انہوں نے ان کو فنڈ کے لیے $5 ملین کی اماؤنٹ دی، جو کہ لیری فنک کی محنت سے 7 سالوں میں $53 بلین بن گیا۔ مگر لیری فنک کو اصل جھٹکا تو تب لگا جب بلیک سٹون کے مالک اسٹیو نے اپنے $500 ملین کے شیئرز کو بیچ دیا اور لیری فنک کی کمپنی کو اپنی کمپنی سے علیحدہ کر لیا۔ 1997 میں لیری فنک نے ایک اسٹریٹجی اپنائی، جو کہ آج کل بھی میٹا، گوگل اور فیس بک جیسی بڑی بڑی کمپنیز آج کل استعمال کرتی ہیں۔ ان کی کمپنی میں جتنے بھی امپلائیز تھے، انہوں نے ان کو بھی اپنی کمپنیز کے شیئر دے دیے تھے، جس سے کمپنی کے امپلائیز کو ڈائریکٹلی فائدہ ہونے لگا اور وہ بھی دل لگا کر محنت کرنے لگے۔ اس سے کمپنی اور کمپنی کے امپلائیز دونوں خوش تھے۔ سال آیا 1998 جب بلیک راک نے بڑی بڑی کمپنیز جیسے کہ نویدا اور مائکروسافٹ کے شیئرز کو بھی ہینڈل کرنا شروع کر دیا اور ان کے اوپر بھی اون کرنا شروع کر دیا، اور آج یہ کمپنی $10 ٹریلین کے شیئرز کو مینیج اور ایسٹس کو مینیج کرتی ہے۔ تو یہ تھی سٹوری دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بلیک راک کے بارے میں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو جلد سے جلد مل سکیں۔ اللہ حافظ۔